Most importantly, practicing patience in all of these aspects is the only way we can complete our faith and guarantee protection for ourselves from loss in this life and the hereafter. اور سچ بات یہی ہے کہ صبر کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا ہے. وہی بات ہے نا, ایکسیپٹنس. 6 stage آف گریف کیا ہے؟ ایکسیپٹنس. یا ایکسیپٹ کر لیں یا پھر اللہ معاف کرے جنگ لے لیں, اللہ سے جنگ مول لے لیں. ٹھیک ہے نا, جیسے ایک بچہ تھا, اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی برین ہیمریج سے. بڑا ہیپی فیملی تھی, میرے سینئر کا بھائی تھا چھوٹا, وہ ہضم ہی نہیں کر پایا, یقین ہی نہیں آیا اسے, یقین ہی نہیں آیا. بہرحال نہیں ایکسیپٹ کر رہا تھا اور کافی زیادہ ناشکری کے الفاظ, ظاہر ہے بہت بڑا غم تھا. میں نے اسے پھر یہی سمجھایا, میں نے کہا دیکھو یا تو صبر کر لو, صبر کرو گے انشاءاللہ تمہارے والد کو بھی صدقہ جاریہ ہوگا, تم نیک اولاد ہو. صبر کرنے والے نیک اولاد ہوتے ہیں, والد کو بھی قبر میں سکون ملے گا اور قیامت والے دن مل لینا تم نے ان سے. ٹھیک ہے نا, جنت میں تو تم نے اکٹھے ہونا ہی ہے ان کے ساتھ. دوسرا یہ کہ اللہ سے جنگ مول لے لو, نہ ایکسیپٹ کرو اسے. ٹھیک ہے نا, نمازیں چھوڑ دو, سب کچھ چھوڑ دو, اس کا تمہارے والد کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور کل کو اللہ معاف کرے پتہ نہیں ان سے وہاں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اٹ ورکڈ, یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی. تو ایکسیپٹنس اچھی بات ہے. انسان جو ہے وہ اپنی نہ صحت برباد کرے, نہ ہی اپنے آپ کو اتنا کوسے, نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی شو کرے. اور یہ یاد رکھے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اٹس لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. تو ایک ڈراپ جو ہے اگر وہ خراب ہو گیا ہے, خدا نہ خواستہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی بہت ہی خراب ہے, تو سمندر میں ایک ڈراپ خراب ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا. تو صبر کے ساتھ, پیشنس, پرزیورنس کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاری جائے تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کا نیکسٹ ورلڈ سیو ہو جائے. یہ ہے اصل میں عقل مندی, اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت, تقویت, نالج, اللہ کے بارے میں نالج, تاکہ آپ گراؤنڈیڈ, ویل گراؤنڈیڈ رہیں, آپ ہلیں نہ اس جگہ سے. اس کی بڑی ضرورت ہے. جتنی بھی سٹوریز آف چینج ہے نا, جو یوتھ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے چینج ہوئے, فلانا کیسے چینج ہوا, راجہ ضیاء کیسے چینج ہوئے, آپ ایک گورے کیسے چینج ہو گئے اور وہ عالم بن گئے, عبدالرحیم گرین کی سٹوری, بلال فلپس کی سٹوری ہے. ٹھیک ہے نا, کتنے ایسے میں آپ کو نام گنا سکتا ہوں جو کافر تھے, مسلمان ہوئے, اس لیول کے مسلمان ہوئے کہ ہم سے بھی آگے نکل گئے. ٹھیک ہے نا, عالم دین بن گئے. ٹم ہمبل کیا تھے, ایک بگڑے ہوئے لڑکے, آج دیکھیں ماشاءاللہ عالم دین ہے, لاکھوں لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کی ویڈیوز بہت ہیں. اسی طرح ریپرز ہیں کچھ لوگ آگے دین کی طرف. اینی وے, ان سب کی سٹوری میں ایک چیز کامن ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے چینج ہوئے اور وہ برقرار کیسے رہے. چینج ہوتے ہی وہ علم کے ساتھ جڑ گئے. جو چینج ہو کے علم کے ساتھ نہیں جڑا وہ 3 مہینے کی چینج تھی, 2 مہینے کی چینج تھی, اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. کنسسٹنسی اچیو کرنی ہے نا, تو وہی کے ساتھ دل لگانا پڑے گا. قرآن پڑھنا پڑے گا آپ کو, سیرت پڑھنی پڑے گی آپ کو, اسلامک نالج لینا پڑے گا, اس سے آئے گی کنسسٹنسی. اگر بس وہ ایسی چینج ہے جو کچھ ایک چیز دیکھ کر آ گئی, اس کے بعد وہی آپ ویڈیوز ہی دیکھے جا رہے ہیں, کچھ خاص علم نہیں حاصل کر رہے ہیں, اس سے پھر شاید وہ کنسسٹنسی نہ آئے, اس سے پھر شاید وہ کلیئرٹی بھی نہ آئے. ٹھیک ہے, تو کلیئرٹی اور کنسسٹنسی کے لیے یو نیڈ ٹریمنڈس اماؤنٹ آف ایفرٹ, اور آپ کو علم کے ساتھ جڑنا پڑے گا. علم کے میدان سے جو بھی جڑا آج دیکھیں وہ کنسسٹنٹ ہے. میں نے آپ کو کئی نام گنائے. الحمدللہ میں بھی چینج ہوا تو میں قرآن کے ساتھ جڑا تھا. اسی طرح باقیوں کو آپ دیکھیں گے وہ بھی کسی نہ کسی فیلڈ کے ساتھ جڑے, حدیث پڑھنے لگ گئے, قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگ گئے. ٹھیک ہے نا, یا کسی عالم کے ساتھ جڑ گئے, ان کے ساتھ کچھ کلاسز لینے لگ گئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ضروری ہوتا ہے, یہ اسٹیپ ضروری ہے. سو اس لیے جسٹ ٹو کنکلوڈ, سورہ العصر سے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. سورہ العصر میں اللہ کہتے ہیں والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام انسان خسارے میں ہے, لاس میں ہے, الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لائے. اور امام شافعی کہتے تھے نا, اگر صرف یہ صورت نازل ہو جاتی تو کافی تھی. قرآن مجید میں صرف یہ صورت آ جاتی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی. الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرتے رہے. سبحان اللہ. مسلم سوسائٹی بنتی ہی ایسے ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرنی. یہ ہے اصل میں ایمان کا بھی تقاضا اور خسارے سے بچنے کا ایک کرائٹیریا, کہ اگر آپ نے خسارے سے بچنا ہے تو یہ تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا. اور الا الذین آمنوا, ایمان لانے کا تقاضا بھی صبر ہے. صبر چاہیے, نالج گین کرنے کے لیے صبر چاہیے. ایسے ہی نالج نہیں آ جاتا ہے. کئی آپ کو ہو سکتا ہے اسکالرس کے پاس جانا پڑے جب سوال آپ کے ذہن میں آئے, ٹریول کرنا پڑے, ہو سکتا ہے آپ کو سرچ کرنی پڑے. ایسے تو نہیں ہوتا نا, پھر سرچ بھی تو کرواتا ہے نا اللہ تعالیٰ. تو شارٹ کٹس کی طرف نہ جائیں, شارٹ کٹ سے نالج نہیں آتا. یہ جو ہے نا کہ ایک عالم کو فون کیا اور اس کو مسئلہ بتا, اور بس مجھے مسئلہ مل گیا تو یہ علم آ گیا, اس کو علم نہیں کہتے ہیں.
ये तो शॉर्टकट लगा रहे हैं ना। इल्म से जुड़ जाएं, सीरत की किताब पढ़ने लग जाएं, कोई क्लास ज्वाइन कर लें, कोई ऐसा सिलेबस करें जो मतलब आप कह लें कि एक सीक्वेंस में है और उसका कुछ उसके कंटेंट्स हैं, उसका कुछ करिकुलम है, वो चीज करने का इंशाल्लाह आपको देर पा फायदा होगा। बहुत से कोर्सेज हो सकते हैं, अल्लाह के नामों से शुरू कर सकते हैं आप कि मैं अल्लाह के 99 जो नाम है मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, कोई कोर्स कर लेता हूँ। इसी तरह दिल को नरम करने वाली बातें, किताबुर रिकाक सही अल बुखारी की, वो पढ़ना शुरू कर दें, उस पर कोई कोर्स शुरू कर दें, कुछ सर्च करें, कोई आलिम को कहें मुझे ये पढ़ा दें, किताबुर रिकाक पढ़ा दें, ठीक है ना। इसी तरह कुरान की कुछ सूरतें ले लें कि मैंने ये पढ़नी है, समझनी है, सूरह दुहा से शुरू कर दें, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा 30वां पारा से शुरू कर दें या शुरू से शुरू कर दें, सूरह अल बकरा से शुरू कर दें। लेकिन जुस्तजू करें, ढूंढें, उसके तरीके देखें। जितनी एफर्ट करेंगे अल्लाह गाइड करेंगे। सूरह अनकबूत की आयत है, अल्लाह ताला कहते हैं जो भी हमारी राह में कोशिश करता है हम उसको गाइड करते हैं, पक्की बात है गाइड करते हैं। तो बहरहाल सूरह अल असर के बारे में मैं बताता चलूं कि सहाबा जब भी एक दूसरे से मिलते थे तो तब तक नहीं उठते थे उस महफिल से जब तक सूरह अल असर नहीं सुना देते थे। ये सूरह अल असर के बारे में आता है, क्यों? रिमाइंडर के लिए, एक दूसरे को बूस्ट करने के लिए। देखें उनकी काउंसलिंग यही होती थी, उनकी वो लंबी चौड़ी घंटे घंटे की काउंसलिंग नहीं होती थी, वो सूरह असर सुनाई, सबकी काउंसलिंग हो गई, वहां से उठे और बस अपने अपने घरों को चले। सबको समझ आ गई कि बस यही है दुनिया की जिंदगी में, तो फिर जाहिर है अब क्या करें, सबर भी है, हक की तलकीन भी है और ईमान भी लाना है और जाहिर है नेक अमाल भी करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उससे उन्हें बूस्ट मिलती थी और वर्चू मिलती थी, नेकी की जस्तजू, नेकी की चाहत होती थी उनके दिलों में। और देखें आज फिर अल्लाह ताला ने उनका एक मकाम भी रखा हमारे सामने। अल्लाह ने हमें बताया कि उन लोगों का एक मकाम है, वो तुम्हारे लिए एक मिसाल है। तो सबर एक बहुत जबरदस्त एट्रीब्यूट है, बहुत ग्रेट वर्चू है। खसूसन नौजवान और यंग एज में सबर बहुत ज्यादा मिसिंग होता है, क्योंकि जवानी जो है ना ये मिस्टेक्स की उम्र होती है यूजुअली। एक हदीस है ना कि बिवेयर ऑफ द स्लिप्स ऑफ द यूथ, नौजवानी की स्लिपिंग से अपने आप को बचाओ। स्लिपिंग ऑफ द यूथ यही है कि इंसान कुछ ऐसे फैसले कर लेता है जवानी में जो उसके फायदे के नहीं है। तो इसलिए जवानी में जरा अक्लमंद बने और जवानी में सबर करके दिखाएं, ठीक है ना। जवानी में सेल्फ कंट्रोल पैदा करें अपने अंदर, और याद रखें सबर करने से आता है, ओके। सबर प्रैक्टिस करने से आएगा। और साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जब एक इंसान एक खास हैबिट को प्रैक्टिस करता है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना 21 से 40 दिन प्रैक्टिस करो तो वो चीज आपकी बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है, न्यूरॉन्स के कनेक्शन, उसका पाथवे बन जाता है, न्यूरॉन्स का न्यूरल पाथवे कहते हैं। तो यही बात है, आप प्रैक्टिस करते रहें। एक बार सबर करेंगे तकवीयत मिलेगी, दूसरी बार करेंगे मजीद मिलेगी, तीसरी बार करेंगे मजीद मिलेगी, चौथी बार आसान हो जाएगा उस चीज पे सबर करना। फिर आपका ये मिजाज बन जाएगा, फिर आप साबरीन में से हो जाएंगे। जैसे उस सच्चे के बारे में भी आता है ना, एक शख्स सच बोलने की जुस्तजू करता है यहाँ तक कि वो सच्चों में लिखा जाता है, और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो झूठों में लिखा जाता है। तो इसलिए जो चीज भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपका इंशाल्लाह न्यूरल पाथवे बन जाएगा और पर्सनैलिटी का हिस्सा भी बन जाएगा। सो अडॉप्ट दिस ग्रेट हैबिट ऑफ सब्र। अल्लाह से सब्र मांगे और अल्लाह से ऐसा दिल मांगे जो शुक्र गुजारी वाला है।